ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لائق التکریم سامعین مکرم، بے پناہ احسان ہے اللہ ذوالجلال کا، جس کی رحمت و عنایت اور فضل سے رمضان المبارک کے بعد ایمان کی حالت میں ہم دوبارہ جمع ہوئے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے آخر واپس جانا ہے، اس لیے واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو بھی عمل کر رہے ہو اسی کا ہی بدلہ ملنا ہے۔ ساتھ ایک فیصلہ اور سنایا، تم اپنے تئیں کامیابی کے ایک نہیں 10 پیمانے بنا لو۔ کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ ایسا دھوکہ ہے جو اس کو پہچانتا نہیں وہ بھی نقصان میں، جو پہچاننے کے باوجود اس دھوکے کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے وہ بھی خسارہ پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں جنت میں بسایا، پھر ان سے بھول ہوئی، پھر وہ دنیا میں اتارے گئے، اور پھر پوری کائنات انہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد۔ دنیا کے اندر 3 ہی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور 3 ہی بہت بڑے فتنے ہیں۔ چیزیں 3 ہی ہیں، جو ان کو نعمت بنا لے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جو ان فتنوں میں آ جائے وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس کو عام الفاظ میں زن، زر اور زمین کا نام دیا جاتا ہے؟ انسانیت ایک مرد اور عورت سے بنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، کھانے میں چند لمحات بڑی مزیدار لگتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ، اللہ نے تمہیں کچھ وقت دیا ہے دنیا میں، فَيَنظُرْ، اور وہ دیکھ رہا ہے، کیف تعملون، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیسے کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا،
دنیا کے نشے سے بچ جانا، واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بچ جانا، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، بنی اسرائیل جن میں سے ایک قوم کو انسانی شکل سے بدل کے چوہا بنا دیا گیا، ان میں پہلا فتنہ عورتوں میں ہی آیا تھا۔ یہ عورت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ نعمت کب بنے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی رہنمائی کے مطابق عورت کو مقام دیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے گا۔ عورت کے مختلف زندگی کے حالات ہیں، وہ ماں ہو تو اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اچھا رویہ کیا ہے؟ نعمت کیسے بنتی ہے؟ اس ماں کو سمجھیے کہ یہ میرے لیے جنت ہے، اس کی خدمت، اس کے ساتھ خیر خواہی، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کی خدمت، اس وقت یہ نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس اس لیے کہا کرتے تھے، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ، دنیا کے اندر ماں سے بڑھ کر میں نے کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں دیکھا کہ جو انسان کو اللہ کے قریب ترین کر دے۔ وہ ایک ہی عمل ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو، اس کی خدمت کرو، اس سے اچھا رویہ اور سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک شخص کو جب اس نے کہا کہ میری ماں زندہ ہے، فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لو النت لها الکلام، اگر تم اپنی ماں سے نرمی سے بات کرو، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، وقت پہ اسے کھانا کھلا دو، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، تم ضرور جنت میں داخل ہوگے، ہاں کبیرہ گناہوں سے بچ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں تربیت پانے والے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے ہشام بن حسان نے سوال کیا، میں قرآن پڑھتا ہوں، میری والدہ انتظار کرتی ہے کہ کب واپس آئے اور میں اس کے ساتھ رات کا کھانا کھاؤں۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، تعش العشاء مع امک تقر به عینها احب الی من حجۃ تحجها تطوعا۔ اے ہشام بن حسان سنو، تم نفلی حج کر کے جتنا ثواب لوگے، اس سے زیادہ میرے نزدیک یہ اچھا عمل ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاؤ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ قرآن پڑھنے والے کو تلقین ہو رہی ہے۔ یاروں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے والے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کو عشاء کی نماز کے بعد گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ والدین کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے، سکھائیں، سمجھائیں، تربیت دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے کہ نجات تین چیزوں میں ہے۔ اگر کسی کو نجات چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، نجات مل جائے گی۔ اپنے گناہوں پہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو لیا کرو، نجات مل جائے گی۔ گھر سے صرف اس وقت نکلو جب ضرورت ہو، نماز پڑھنی ہے، دین کا کام کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کوئی کام کاج کرنا ہے، بصورت دیگر وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں قرار پکڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ، لیکن جب میں آیا تو میری ماں اور میرا باپ رو رہے تھے۔ کل لوٹ جاؤ، ان سے اجازت طلب کرو، اور جس طرح ان کو رلا کے آئے ہو اس طرح ان کو ہنسا کے آؤ، پھر مجھ سے بات کرنا۔ کاش نوجوان نسل کو یہ بات یاد آئے کہ ماں یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ بات بتائی ہے، اگر والدہ زندہ نہیں، الخالہ بمنزلۃ الام،
خالہ یہ بھی ماں کے مقام پہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ کہا والدین تو زندہ نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس کے ساتھ نیکی کیا کرو، تیرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ عورت نعمت ہے اگر وہ بیوی ہو صالحہ تقیہ۔ کیسی بیوی؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک عورت کی نشانی یہ ہے، جب دیکھو اس کی نیکی، اس کی پارسائی، اس کے طریقے اور سلیقے کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ جب حکم دو وہ حکم بجا لائے۔ جب تم گھر سے غائب ہو جاؤ اپنے آپ کی حفاظت، تمہاری اولاد کی اچھی پرورش اور حفاظت، اور تمہارے مال و دولت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ ہے صالحہ تقیہ متقی عورت۔ ایسی عورت جو بھی خرچ کرو گے نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ علی اہلک، ایسا دینار جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو یہ قیامت کے دن تمام صدقات سے بڑھ کے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی اپنی اہلیہ کو دیتا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ صحابی سن کے آتے ہیں اور آ کے لقمہ اپنی بیوی کو پیش کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ اس کا بھی اجر اور صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا اپنی عورتوں کو محفوظ رہائش دو، ان کے اخراجات کو دل کی خوشی سے پورا کرو۔ قرآن اس کے بارے میں حدیث سے پہلے گواہی دیتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، جان بوجھ کر ان کو تنگ نہ کیا کرو، جہاں خود رہتے ہو انہیں بھی اچھی طرح رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کسی بندے کے گنہگار ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرتا لیکن جن کا وہ ذمہ دار ہے، بیوی ہے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا، کوئی بھی گناہ نہیں کرتا تو اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ نوجوان جو نئی نئی شادی کرواتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، نہیں پتا والدین کا، نہیں پتا اپنی بیوی کا، ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ 10 دن 20 دن سیر کے نام پہ وقت ضائع کرنے والوں کو ہوش کرنی چاہیے، اپنی والدین کو، اپنے اہل و عیال کو وقت دینے کا اجر اور ثواب شاید ان کے علم میں ہو تو یہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نعمت ہے جب وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر کے معاملات کو دین کا لبادہ اڑاتی ہے، تہجد پہ اٹھتی ہے، خامن کو اٹھاتی ہے، دونوں پہ اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ عورت نعمت ہے جب وہ بہن ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کان لہ اختان، جس کی 2 ہی بہنیں ہوں، فاحسن الیہما، ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا انا وہو فی الجنۃ کہاتین، یہ ہاتھ کی دونوں انگلیاں کتنی قریب ہیں، جس طرح یہ قریب ہیں۔ جنت میں اپنی بہنوں کا خیال کرنے والا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے ساتھ اسی طرح ہی کھڑا ہوگا۔ عورت نعمت ہے جب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کو نیکی پہ لگاؤ گے، اور حدیث یہ کہتی ہے علمہن، علم سکھاؤ، ادبہن، وہ ادب سکھاتا ہے، وہ کساہن، ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وسقاہن، ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے،
وَأَطْعَمَهُنْ وَزَوَّجَهُنْ، اور کسی نیک جگہ پہ ان کا نکاح کر دیتا ہے۔ قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ یہ عورت نعمت ہے جب اس کو آپ پردے کی پابند بنائیں گے۔ یہ عورت جو باپرد ہے، جس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، یہ یاد رہنا چاہیے جنت میں یہ حوروں کی سرتاج ہوگی۔ لیکن اسی نعمت کو فتنہ اور مصیبت بنایا جاتا ہے کب؟ جب انسان قرآن و سنت کی بات کا خیال نہیں کرتا۔ فتنہ عورت کب بنتی ہے؟ جب ولی کے بغیر اس سے نکاح کیا جائے، گھر سے دوڑے، نہ والدین کو پتہ نہ رشتہ داروں کو پتہ، اور جا کے کورٹ میرج کرتی ہے۔ یہ مؤقر عدالتیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن کب؟ شریعت کے اصول کی روشنی میں۔ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کوئی بھی عورت جب ولی کی اجازت، باپ ہے، چچا ہے، تایا ہے، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اگر ان کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، دو گواہ نہیں، جو عدل و انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہیں، اس عورت کا نکاح نہیں ہوتا، اس عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، 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 3 مرتبہ فرمایا۔ جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے اور باطل ہے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھیں۔ یہ کورٹ میرج کا نظام چھوڑیے، ججز، یہ موقر اور محترم ادارہ تو بیٹھا ہے، لیکن یہ سب چیمبرز میں کام ہوتے ہیں، ججز کے سامنے تو پیش کیا جاتا ہے، اور اصول شریعت کا تمام عدالتوں سے بلند ہے۔ لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرواتی ہے، شریعت نے اسے بدکار کنسیڈر کیا ہے، اس وقت عورت فتنہ بنتی ہے۔ اس میں والدین کو بھی سوچنا ہے۔ 30 سال، 40 سال بیٹیوں کو بٹھا رکھنے والے، اور صرف اس انتظار میں کہ کہاں سے رشتہ آئے گا جو لینڈ لارڈ ہوگا، کب موقع ملے گا کو بڑا گھرانہ ہو۔ مجرم ہیں اپنی اولاد کو خراب کرنے والے، مواقع مہیا کرنے والے۔ عورت اس وقت فتنہ بنتی ہے جب مرد و زن بالغ ہو جائیں، ان کا نکاح کر دو۔ جس نے تمہیں دیا ہے وہ ان کو بھی دے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ارے اللہ کے نیک بندے، پہلے وہ سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نہیں ابھی تو وقت نہیں آیا، کب وقت آئے گا جب وہ خود شادی رچا لے گا۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ عورت جو نعمت ہے، یہ فتنہ اس وقت بن سکتی ہے جب اس کو بے پردہ آوارہ چھوڑ دو، نہ باپ کو حیا، نہ بھائیوں میں غیرت، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے اندر غیرت، بغیر پردے کے عورت جو چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ ہے العاق، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والمرأة المترجلہ، ایسی عورت جو مرد بننا چاہتی ہے۔ عورتیں مردوں کی مشابہت پہ خوش ہوتی ہیں، شریعت کہتی ہے جنت نہیں جائیں گی۔ والدیوس، اور ایسا انسان بھی جنت نہیں جائے گا جو دیوس ہے، جس کے گھر میں اس طرح کی قباحتیں موجود ہیں اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ نعمت ہے، اگر یہ بیٹی ہوگی تو نعمت ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، قیامت کے دن جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ فتنہ ہے کب؟ جب اس کو پردے کی تلقین نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور آج یہ حدیث آج کل کے ماحول میں اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ایک وقت آئے گا لوگ مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے،
بیویاں اپنے رشتہ دار ساتھ ہوں گی، اس کا مطلب ہے نمازی ہوں گے، لیکن حالت یہ ہوگی یرکبون علی سروج کاشباہ الرحال، جس طرح کجاووں پہ سفر کرتے تھے، اونٹ پہ کجاوا رکھا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا کجاووں کی طرح سواریاں ہوں گی، لیکن ہوگا کیا؟ چراغ ہوں گے۔ آج گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک شعلہ نکلتا ہے جیسے انجن سٹارٹ ہوتا ہے، یہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے دروازوں تک آئیں گی۔ کن دروازوں تک؟ مسجدوں کے دروازوں تک، لیکن حالت کیا ہے؟ کاسیات، لباس تو پہننا ہے، عاریات، پھر بھی جسم عریاں ہے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں ہے کہ چہرے کا تو کوئی پردہ نہیں۔ علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت العجاف، سروں پہ جوڑے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2683، کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھیے گا، العنوہن، ایسی عورتوں پہ لعنت کرو، فتنہ ہے، فإنہن ملعونات، یہ تو ملعون عورتوں کی نشانی ہے۔ عورت بہت بڑی نعمت ہے، جب وہ ام شریک کی زندگی اپنا لے، اس کا ایک ہی غم ہو، میں نے اپنے معاشرے کی عورتوں کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ دن رات دعائیں، دن رات تعلیم دینے والی، دن رات تربیت دینے والی نعمت ہے، لیکن فتنہ کب بنے گی؟ جب اس کا یہ نظریہ بن جائے کہ مجھے عہدہ اور منصب سنبھالنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو قوم عورت کے ہاتھ میں زمام دے دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورت نعمت ہے، تم اللہ کے نام پہ نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بناتے ہو، لیکن فتنہ ہے کب؟ جب تم بغیر نکاح کے خلوت میں الگ ملتے ہو۔ الا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، جو بھی شخص غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، دو یہ ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے باتیں اور اصول ہیں، یہ بڑا نیک ہے، محمد مصطفیٰ سے کوئی نیک نہیں آیا، یہ تو بڑا اچھا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے کوئی اچھا اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں، اس سے پیار لے لیا جائے، اس سے مصافحہ کر لیا جائے، بچیوں کی طرح ہے بلا شبہ، لیکن اس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ سے تو پاک نہیں ہے۔ ما مست ید رسول اللہ ید امرأۃ قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا جو غیر محرم تھی۔ یہ تو حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یاد رکھنا محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے اللہ نے آدم سے لے کے آج تک پاکیزہ انسان پیدا ہی نہیں کیا، اس کا حکم ہے، اس نے کسی کو پیار نہیں دیا۔ فتنہ ہے جب اللہ کے رسول کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، نعمت ہے جب عورت با پرد ہو کے نکلے گی، راستے کے درمیان میں نہیں، کنارے پہ چلے گی، ضرورت کے لیے جا رہی ہے، لیکن فتنہ ہے جب وہ مردوں میں اختلاط کرتی ہے اور مردوں کے ساتھ چلنا پسند کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة، کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی اکیلی جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو، 3 دن کا، 2 دن کا، 1 دن کا، بریدن 12 میل اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ فتنہ ہے کب؟ جب وہ منہ زور ہو جائے، خامند کو پتہ نہیں اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا سا گھر ہے مکہ میں، مکہ بھی چھوٹا سا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دین سکھاتے؟ مدینہ چھوٹا سا تھا، سیدہ عائشہ
اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں. یہ نعمت ہے جب وہ اطاعت گزار ہو. فتنہ ہے جب وہ بغیر اجازت کے نہ جانے کتنے کتنے دن سفر کرتی ہے. اور یہ دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورت نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی بیویوں کی، مسلمان عورتوں کی، صحابیات کی یاد تازہ کرتی ہے. فتنہ ہے جب وہ اونچی ایڑی والی جوتی پہن کر، خوشبوئیں لگا کر گھر سے نکلتی ہے. قرآن یہ اس بات کو بیان کرتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارے، تاکہ اس نے اگر پازیبیں پہنی ہے تو مردوں تک اس کی چھنکار پہنچے. اور حدیث بتاتی ہے ایک عورت بنی اسرائیل میں تھی، وہ 2 لمبی عورتوں کے درمیان چلا کرتی، اس کی کوئی قیمت نہ تھی. فَأَخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَيْرٍ. اس نے لکڑی کی 2 بڑی بڑی جوتیاں بنائیں، ان کے برابر ہوگی. ایک انگوٹھی لی، اس کے اندر کستوری ڈالی، بازار میں چلتی، اپنے پاؤں مارتی، لوگ دیکھتے. فَسَمَّوْهَا فِتْنَةً. ان لوگوں نے اس کا نام فتنہ رکھا. آج تعجب کی بات ہے، پڑھا لکھا طبقہ اس میں بھی یہ برائی آ گئی. جب کوئی ایک عورت کہتی ہے اللہ کی بندی یہ اونچی ایڑی والی جوتی نہ پہنو، وہ کہتی ہے تم مجھے پڑھاتی ہو، میں بھی پڑھی لکھی ہوں. تف ہے ایسی پڑھائی پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتی ہے. پڑھائی وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، پڑھائی وہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایما امرأة اصابت بخورا. جو عورت، صحیح مسلم کی روایت ہے، خوشبو لگا لے وہ مسجد میں نہ آئے. بلکہ آپ نے فرمایا تھا جنت ہے عورت جب وہ اچھی وزیر ہو، جیسا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ہر وقت اللہ کے رسول کا خیال کرنے والی، اچھا مشورہ دینے والی، ان کی بات پر پہرا دینے والی، ان کے راز کی حفاظت کرنے والی. اور مصیبت ہے، فتنہ ہے جب وہ بد اخلاق بن جائے. کیسی بد اخلاق؟ حدیث کے الفاظ ہیں 3 لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. ایک وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہے، وہ سمجھاتا بھی نہیں، طلاق بھی نہیں دیتا، یہ ساری رات دعائیں کرے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ فتنہ ہے عورت جس کی وجہ سے خامد کی دعائیں رد ہوتی ہیں، نہ سمجھتی ہے اور نہ ہی یہ شخص اس کے چھوڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے متعلق یہ دونوں رویے سمجھا دیے. یہ نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. دنیا میں دیکھ لیجئے، اگر خیر آئی ہے تو اسی عورت سے. آج امام بخاری کا نام آتا ہے، ماں نے تربیت کی، باپ تو تھا نہیں جو پرورش کرتا. امام شافعی کو دیکھیے، باپ نہیں تھا، ماں نے امام بنایا. امام مالک کو دیکھیے، کتنا بڑا امام ہے، ماں نے تربیت کی ہے. امام محمد کو دیکھیے، باپ نہیں تھا، ماں نے تربیت کی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھیے، کتنا بڑا امام ہے، ماں نے تربیت کی ہے. جس قوم کے اندر مائیں اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اور اپنے آپ کو سمجھا لیں، وہ زندہ قومیں تیار کرتی ہیں. وہ بڑے بڑے محدث، مفسر، مجاہد، بطل، قائد پیدا کرتی ہیں. اور جن کو اپنی زندگی کا، اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، وہ مجرم، چور، ڈکیت اور سانپ اور بچھو جیسے اخلاق والی اولاد پیدا کرتی ہے. یاد رکھیے گا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. کافر کا بیٹا تو کافر ہی ہوگا. بے نماز جو ماں ہے اس کی اولاد نماز کی پابند کیسے بنے گی؟ جو عورت بد اخلاق ہے اس کی اولاد اچھے اخلاق والی کیسے بنے گی؟ اللہ ذوالجلال
ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کے صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، ہر امت کے سامنے فتنے آئے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک مال بہت ہو جائے گا، یفیض المال، اس طرح مال ہوگا جیسے پانی کی طرح بہتا نظر آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کب یہ مال فتنہ بنتا ہے، کب یہ نعمت بنتا ہے؟ فتنہ اس وقت بنتا ہے جب حرام کا مال ہو، سود کا مال، بیاج کا مال، حرام کاروبار، نشہ بیچ کر، نشہ خرید کر اور اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے حاصل کیا گیا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی تھی، نہا عن ثمن الدم و ثمن الکلب، کتے کو بیچ کے یہ مال حاصل کرنے والا یہ مال فتنہ ہے، کیونکہ کتے کو بیچنا حلال نہیں، حرام ہے۔ بلی کو بیچنا، نہا رسول اللہ عن ثمن السنور، بلی کی قیمت سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کمزور ہو گئے مسلمان، کوئی ڈاگی گھر میں رکھتا ہے، میرے بچے ہیں، ان کا شوق ہے، ارے اللہ کے مسکین بندے، اور نبی کی بات تو سنو، من اقتنع کلبا الا کلب صید او ماشیہ فکأنما نقص من اجرہ قیراطان، جو ایک دن ذوق اور شوق کی بنیاد پر کتا گھر میں رکھتا ہے، وہ شکاری کتا نہیں ہے، وہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے، ہر روز 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمہیں اولاد کے چونچلے تو یاد آتے ہیں، نبی کا فرمان تجھے بھول جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا یہ بلی ویسے تو اسی طرح ہی ہے، اس کا جھوٹا حرام نہیں ہے، لیکن اس کو بیچنا اور خریدنا ٹھیک نہیں ہے، منع کر دیا۔ غیر شرعی کھیل کے آلات، یہ بانسری اور گٹار بیچنے اور خریدنے والا، یہ ڈھول، اس کے بدلے میں پیسہ لینے والا، یہ سب حرام کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی امتی، اللہ عز و جلال نے میری امت پر حرام کر دیا، الخمر، نشہ، والمیسر، جوا، والمزر، شراب، والکوبہ، ڈھول، والغبیرہ، اور ایک خاص قسم کی شراب، وزادنی صلاۃ الوتر، اور مجھے وتر کی نماز کا تحفہ عطا کیا۔ حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا یہ مال حاصل کرتا ہے، حرام ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت، جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی لعنت۔ جو سود کھاتا ہے، شرم نہیں کرتا، 72 سود کے گناہ ہیں، سب سے کم گناہ اتنا ہے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ 1 درہم سود کا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ شیم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر کی عورتیں بھی بیاج پہ پیسہ دیتی ہیں، بے شرم ہے وہ لوگ جن کے مرد کام بھی کرتے ہیں اور سود بھی لیتے ہیں، بیمار، فقیر، مجبور، ان سے پیسہ دے کر ساری زندگی ان کو غلام بنانے والے، یہ حرام خور، اللہ انہیں ہدایت دے، نہیں تو زمین کو ان سے پاک کر دے جنہوں نے مسلمانوں کی زندگیاں چھین لی۔ خون پسینے کی کمائی کو حرام طریقے سے لینا انہوں نے پسند کیا۔ یہ مال فتنہ ہے کب؟ جب انسان حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، لا یبالی المرء بما اخذ، انسان کے پاس مال آئے گا اسے پرواہ نہیں ہوگی، امن الحلال ام من الحرام، وہ یہ پوچھے گا ہی نہیں، سوچے گا ہی نہیں کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام کا مال ہے۔
لیکن اسے یاد رہنا چاہیے یہ مال فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، جو جسم حرام سے پلتا ہے اس کے لیے تو آگ ہی ہے۔ یہ مال فتنہ کب ہے؟ جب مسکینوں اور یتیموں کا مال ہڑپ کیا جائے۔ چودھری ہے، ڈیرے دار ہے، افسر ہے، کرسی ہے، کسی یتیم کی زمین ہتھیانا، اس کا مال ہڑپ کرنا فتنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، مت سوچیں یہ یتیم و مسکین کا مال ہے۔ یہ جو ہوٹلز میں بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے یہ آگ کے انگارے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایک دن خود بھی آگ کا انگارہ بن جائے گا۔ یہ مال فتنہ ہے کب؟ جب کسی کے مال سے اس کو محروم رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسی امت کو کبھی عزت نہیں دیتے، لا يعطون الضعیف منہم حقا، جو کسی کمزور کا حق مار لیتے ہیں۔ یہ مال فتنہ ہے کب؟ جب جھوٹی قسم اٹھا کے مال چھینا جائے۔ یہ مال فتنہ ہے جب دھوکے کے ساتھ مال کسی کا لے لیا جائے۔ یہ مال فتنہ ہے جب سیانے تاجر بن کے ذخیرہ اندوزی کی جائے۔ لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس ضرورت کی چیز میسر نہیں، لیکن یہ ظالم ریٹ بڑھانے کے چکر میں انہوں نے اپنے ویئر ہاؤسز بھرے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ ذخیرہ اندوزی کرتا ہی وہ ہے جو گنہگار ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا يحتکر الا خاطئ، گنہگار ہے وہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بلکہ ابن حجر روایت لائے ہیں جو کسی مسلمان پر کھانے کو ذخیرہ کرتا ہے، وقت پہ اسے کھانا گندم چاول نہیں ملتا، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، اللہ کوڑ کی بیماری اسے لگاتے ہیں، اسے مفلس بنا دیتے ہیں۔ یہ مال فتنہ ہے جب زکوٰۃ نہ دی جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ گنجا سانپ بن جائے گا، بادشاہوں کو کھینچے گا، جن کو پھلا کے یہ لوگوں پہ رعب جماتا تھا، اور وہ سانپ کہے گا جو اس کی گردن میں توق بن جائے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ یہ مال فتنہ ہے جب مال گھر میں موجود ہو، اولاد بھی ہو، اور پھر مانگنے پہ انسان چل نکلے، کشکولے گدائی لے کے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اتنا ہی اس پر فقیری کے دروازے کھولتے ہیں۔ لیکن یہ مال نعمت ہے کب؟ جب اس کو اچھے انداز سے اللہ سے مانگا جائے۔ فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھے انداز سے اللہ سے مانگو، اچھے انداز سے اسے حاصل کرو، تجارت کرو، جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اختیار کرو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نحن نرزقہم، ہم رزق دیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے تم دین کے ساتھ جڑو، اپنی اولادوں گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دو۔ یہ مال نعمت ہے جب اس پر قناعت کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال نعمت ہے جب انسان اس کی زکوٰۃ دے دے، سارا مال پاک ہو جاتا ہے، بابرکت بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دے، حرام، یہ مال کبھی بھی نعمت نہیں بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال نعمت ہے جب اس کی زکوٰۃ دے دو فقد اذهبت عنك شرا، سمجھ لو اس مال کی شرارت سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ یہ مال تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا جب واجبات کی پابندی کرو گے۔ تجارت ہے، دکان ہے، جب اللہ اکبر ہو بند کر دیتا ہے۔ جب یہ مال آئے گا تو یہ مال نعمت ہوگا۔ یہ مال نعمت ہے جو اپنی بچوں کی پڑھائی، ان کی پرورش، ان کی تربیت پہ خرچ کرو گے، اپنی اہلیہ پہ خرچ کرو گے۔ یہ مال نعمت ہے جب مزدور کی مزدوری وقت پر دی جائے۔ یہ مال نعمت ہے کیونکہ حدیث کہتی ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دیا کرو۔ جرم ہے جو آج سیانے بزنس مین کر رہے ہیں، 10 دن تنخواہیں روک رکھنا، فیکٹریوں میں، اداروں میں، ایکڈیمک سسٹم میں
کسی کو نیچے لگا کے رکھنا جرم ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے 2 تہ مہانہ تو 30 کو فارغ کرو. اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. غلام نہ بناؤ، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں. اخوانکم خولکم اللہ، وہ تمہارے بھائی ہیں لیکن تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں. یہ سیانہ پن چھوڑ دو کہ 10 دن تنخواہ رکھنی چاہیے، دوڑ نہ جائے. وہ دوڑتا ہے تو اس کی اپنی بد اخلاقی ہے، نہیں کام کرنا چاہتا وہ آزاد ہے، اس کو بھی چاہیے بتا کے اچھے طریقے سے جائے، لیکن اس کی غلطی سے خود کو مجرم نہ بناؤ. وقت پہ تنخواہ دینے کو رواج دو. یہ مال نعمت ہے جو آپ کسی کا حق نہیں رکھتے. اہل علم پر خرچ کرنا یہ مال نعمت ہے. عبداللہ ابن المبارک تاجر تھے، اتنا بڑا تاجر، وہ صرف گھر کا خرچہ نکالتے، جہاد کا خرچہ نکالتے، حج کا خرچہ نکالتے، باقی سارا مال علماء پہ خرچ کرتے. بلکہ کہا کرتے میں تجرتو لولا 5، اگر 5 علماء نہ ہوتے تو میں تجارت کرتا ہی نہ. سفیان ابن عیینہ، سفیان الثوری، فضیل ابن عیاض، ابن سماک، ابن علیہ، یہ وہ 5 علماء ہیں جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا لیکن پیسہ خرچ کرتے تھے. عبداللہ ابن المبارک. کاش کسی کو یہ بات سمجھ آئے. آج اس بات کو ختم کر دیا گیا، نتیجتاً علم ختم ہوتا جا رہا. پیدا ہو رہے ہیں تو مال کے پجاری، پیدا ہو رہے ہیں تو جن کو فکر ہے پیٹ کی. علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جب تک مسلمانوں کی صحیح سمجھ رہی، بیت المال سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا رہا. خود امام بخاری جیب بھر کے نکلتے، کسی طالب علم کو دے رہے ہیں، کسی عالم کو دے رہے ہیں. 500 درہم آج کا کتنا بنتا ہے؟ کتنے علماء جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی 3 ہزار درہم، بلکہ ایسے لوگ بھی تھے 15 ہزار دینار جو 4 کروڑ تک قیمت پہنچتی ہے، وہ علماء پہ خرچ کرتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ملکہ زبیدہ اسے مختلف تھانوں کا ایک ڈھیر بھجوا دیتی، وہ خود تو پہنتے ہی پہنتے، وہ تمام علماء میں تقسیم کرتے. یہ مال نعمت ہے جو رب کی رضا کے لیے علم پہ خرچ کیا جائے. یہاں رک کے یہ بات سمجھنے والی ہے، بہت دنیا ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشری بھی، مسلمان بھی، کھلا دسترخوان لگانے میں سب شیر ہیں. میں نہیں کہتا کہ کھلا دسترخوان نہ لگاؤ، لیکن 60 لوگ وہاں مجبور آتے ہیں، 40 چور اور ڈکیت بھی آ کے بیٹھ کے ان کو بھی خراب کرتے ہیں. اس لیے وہاں پیسہ لگانا پسند کرتی ہیں لوگ. پکچرز آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ شہرت ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ شہرت پانے والے کو یاد رہنا چاہیے، صبح و شام جو صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، کبھی ان کی قسمت میں ہوا ان کے کھانے کی ذمہ داری لے، کبھی نہیں ہوگا. 1 لاکھ لوگوں کی افطاری کروانے والے ذرا اپنے گریبان کو جھانکے، کبھی قسمت میں ہوا کہ وہ علماء پہ خرچ کریں، قرآن و سنت پڑھنے والوں پہ خرچ کریں. آج دوڑ صرف اس بات کی رہ گئی ہے کہ شہرت کیسے ملتی ہے، ناموری کیسے ملتی ہے، اور حکومتی طبقات میں میرا نام بلند کیسے ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے یہ مال نعمت ہے. اللہ ذوالجلال یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، 3 چیزیں دنیا میں بہت بڑی نعمتیں ہیں، زر اور زمین، اور 3 چیزیں ہی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ زمین یہ بہت بڑی نعمت لیکن بہت بڑا فتنہ بھی ہے. فتنہ کیسے ہے؟ جب کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا جائے فتنہ ہے. میں سوسائٹی اور ایکڑوں کی بات نہیں کرتا. یہ مہاتمے جو بیٹھے ہیں، یہ 100 ایکڑ ہضم کرنے والے دنیا میں موجود ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. من ظلم قید شبر
جو ایک بالش زمین پہ قبضہ جما لیتا ہے 5 سزائیں سہے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کی مٹی کھود کے لائے گا، کندھے پہ رکھا جائے گا، پورے میدان محشر میں کہا جائے گا چکر لگاؤ، 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا۔ وہاں کوئی بلا کام نہیں آئے گا کہ میں تو قرآن پڑھا ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو ڈیرے دار ہوں، میں تو MNA ہوں، میں تو MPA ہوں، بلکہ عام لوگوں سے دھوکہ اور فراڈ کرنے والا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آج دنیا میں چلتا ہے جھنڈا گاڑی کے آگے ہوتا ہے، قیامت کے دن جھنڈا اس کی پشت پہ ہوگا اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، ہذہ غدرۃ فلان، یہ ہے فراڈیا جو فراڈ کیا کرتا تھا۔ یہ مال فتنہ ہے، جب زمین کے نشان مٹا کر مال حاصل کیا جائے۔ نشان مٹاتا کیوں ہے؟ وٹ کو توڑ دیا، نشانات مٹا دیے، پیمائشیں صحیح نہ ہوں کسی کے زمین ہتھیانے کے لیے، فرمایا لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے قیامت تک اس شخص پر جو زمین کے نشانات مٹا دیتا ہے، صحیح پیمائش نہ ہو سکے۔ مال فتنہ ہے کب؟ جب کسی کی وراثت نہ دے، باپ ہے بیٹوں کو دے گیا، بیٹیوں کو محروم کر گیا، بھائی ہیں زندہ ہیں، بہنیں ترس رہی ہیں، رو رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، یہ زمینیں چھین کے بیٹھا ہے۔ اس روایت کو اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نعم المیتہ ان یموت الرجل دون حقہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 697۔ جنازہ آتا ہے، وہ کسی مولوی کا ہو، کسی MNA MPA کا ہو، چودھری اور ڈیرے دار کا ہو، بہنوں کی زمینیں مار چکا ہے، گندی میت ہے، یہ بری میت ہے جو کسی کا مال چھین کے مرا، وراثت نہ دی۔ قرآن نے اعلان کیا ہے تلک حدود اللہ، یہ وراثت اللہ کی حدود ہے، جس نے خیال رکھا جنت میں جائے گا، جس نے ان حدود کو توڑ دیا جہنم میں جائے گا۔ آج وقت ہے گندی میت نہ بنو، برا جنازہ نہ بنو، یہ زمین ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ مال فتنہ ہے، جب وراثت میں حقداروں کو محروم کیا جائے اور مال اپنے پاس رکھا جائے۔ یہ مال فتنہ ہے، جب عورت کا مال ہڑپ کر لیا جائے۔ عورت کا مال عورت کا ہے، اس کا مہر اس کا ہے، گن پوائنٹ پہ لینا جرم ہے، اس کی وراثت اس کی ہے، وہ چاہے خوشی سے دے، وہ چاہے تو نہ دے، یہ جرم ہے، یہ مجرم ہے جو عورت کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرنے والے ہو مرد اور عورت کے مال پہ تسلط جمانے والا، اس کو شرم کرنی چاہیے۔ مرد ذمہ دار ہوتا ہے، وہ عورت کا مال ہڑپ کرنا نہیں چاہتا۔ عورت خوشی سے چاہے دے یا نہ دے، عورت کا اپنا مال ہے، صحابیات تجارت بھی کرتی، اپنا مال تھا، جو خامد دیتا ہے وہ خامد کی اجازت سے خرچ کرے، جو اس کا اپنا مال ہے وہ چاہے تو خرچ کر سکتی ہے، ہاں اگرچہ دوسری رائے رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ مال فتنہ ہے، جب کسی کو زمین بیچو اور پھر کاغذ نہ دو، مجرم ہے۔ زمین بیچ کر پیسہ لینے والے رجسٹریاں نہیں دیتے، انتقال نہیں دیتے، غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، کتمان شہادت الحق، یہ قیامت کی نشانی ہے گواہی کو چھپانا۔ مجرم ہے وہ لوگ جن کے سامنے زمین کا سودا ہوا، بکی، اور آج تک ان کے نام نہیں لگ سکی، یہ کل قیامت کو کیا جواب دیں گے؟ یہ زمین فتنہ ہے۔ کب؟ جب کسی وقف شدہ زمین کو اپنے نام کروا لیا جائے، وقف شدہ زمین کو وراثت بنا لیا جائے، وقف شدہ زمین کو ہبہ کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2737، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ وقف ہو جائے لا یباع، بیچی نہیں جا سکتی،
اللہ کہ خطرہ ہو اس سے بہتر اس کا بدل لے لو. ولا یوہب، ہبہ نہیں ہو سکتی. ولا یورث، وراثت نہیں بنائی جا سکتی. ڈر جائیں علماء، ڈر جائیں علم والے، ڈر جائیں عام لوگ، ڈر جائیں مساجد مدارس کی انتظامیہ. اگر کوئی بھی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، اگر اپنے آپ کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ میں وراثت بنا سکتا ہوں، جرم ہے، یہ محل فتنہ ہے. ہبہ کر سکتا ہوں، جرم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا. یہ زمین فتنہ ہے. جب تمہاری عبادات اس سے ختم ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا، گائے اور بھینسیں ہی تمہیں پسند آئی، ان کی دم میں پکڑ کے چل رہے ہو، اور پھر تم زراعت اور کاشتکاری میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں فرائض کا کچھ پتہ نہیں، اللہ ایسا تمہیں